السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپریل فول کہاں، کیسے اور کس طرح سے شروع ہوا۔ اسپین کی عیسائی سلطنتوں کے ہاتھوں میں جو غرناطہ کی ریاست پہنچی، ویسے ہی وہاں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینوں کے بعد ہی وہاں پر موجود مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر طرح طرح کے حملے ہونے لگے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پر بہت سارے مسلمانوں کو زبردستی مذہب بدلنے پر بھی مجبور کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ حالات اور بھی زیادہ خراب ہوئے اور دور آیا 1502 عیسوی کا کہ جب اسپین کی رانی یعنی ایزابیل کی طرف سے آفیشلی اعلان کر دیا گیا جب اسپین میں رہنے والے ہر مسلمان کو عیسائی بننا ہوگا۔ جو انسان بھی عیسائی نہیں بننا چاہتا ہے وہ یا تو حکومت کو 5000 سکے ادا کرے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس اس اعلان کے بعد تو مانو اسپین میں مسلمانوں کے لیے شامت آ گئی تھی۔ ہر دن ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا جا رہا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہر دن مسلمانوں کو قتل بھی کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو مسلمان بھی عیسائی بننے پر رضامندی نہیں دکھایا کرتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے برے حالات میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ ظاہری طور پر تو عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا مگر اندر سے وہ ابھی بھی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اپنے گھروں میں چھپ کر وہ لوگ اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جب اسپین کی عیسائی سلطنت کو پتہ چلا تو انہوں نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر نکالنے کے لیے جاسوسوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ خطرناک جاسوسوں کی وہ ٹیم پورے اسپین کے الگ الگ علاقوں میں گھوم کر ایسے لوگوں کو پہچانتی اور ان کے بارے میں حکومت کو خبر دیا کرتی تھی اور پھر ان لوگوں کو بڑی بری طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی سزاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ وقت وقت پر کئی بار وہاں پر رہنے والے جو چھپے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے حکومتوں کے خلاف بغاوت بھی کی تھی مگر ظاہر ہے ہر بار ان مٹھی بھر لوگوں کی بغاوتوں کو بڑی بڑی طاقتور فوجوں کی مدد سے دبا دیا جاتا تھا۔ وقت وقت پر ہونے والی ان چھوٹی چھوٹی بغاوتوں سے نپٹنے کے لیے بھی اب اسپین کی کیسٹائل سلطنت نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پورے اسپین میں یہ اعلان کروایا کہ جتنے بھی لوگ ابھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگوں نے سمندر کے پار یعنی افریقہ کے علاقے میں ایک الگ ملک کا انتظام کیا ہے۔ ایک پانی کے جہاز کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو سمندر کی دوسری طرف یعنی افریقہ کے علاقے میں لے جایا جائے گا اور وہیں پر ہی ان کو رہنے کے لیے زمین دی جائے گی۔ اس اعلان کو سننے کے بعد جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ باہر نکل گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ان جہازوں کے ذریعے سے اسپین سے افریقہ کے اس علاقے میں پہنچائے جائیں گے کہ جہاں پر رہنے کے لیے ان کو ایک نیا علاقہ دیا جائے گا۔ مگر جیسے ہی یہ سارے جہاز ہزاروں مسلمانوں کو لے کر سمندر کے بالکل بیچوں بیچ میں پہنچے تو ان کو پلاننگ کے تحت وہیں پر ڈبو دیا گیا اور اس طرح سے اب وہ ہزاروں مسلمان کے جو اپنی بہت ساری زمین جائیداد اسپین میں چھوڑ کر آئے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ روایتوں کی مانے تو جس دن یہ بڑا حادثہ ہوا تھا وہ 1 اپریل کا ہی دن تھا۔ اس کے علاوہ ان تمام ہزاروں مسلمانوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اسپین کی پوری کیسٹائل سلطنت میں خوب جشن منایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی بیوقوف بن جانے پر ان کا خوب مذاق بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں سے جھوٹا وعدہ کر کے ان کو بیوقوف ہی بنایا گیا تھا۔ مرنے والے تمام لوگوں کا وہ مال و دولت اور زمین و جائیداد کے وہ جو اسپین میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کو بھی ایک سلطنت کے حکمرانوں کی طرف سے اسپین میں رہنے والے عام عیسائیوں میں ہی بانٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دن کیسٹائل سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔
چونکہ اس دن کیسٹائل سلطنت اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکی تھی کہ جس مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ پچھلے 200-300 سالوں سے لگاتار محنت کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا، اور آگے بھی جب کبھی یہ دن آتا تو اس دن کیسٹائل سلطنت نہ صرف اپنی جیت کا جشن منایا کرتی تھی بلکہ اس سلطنت میں رہنے والے عام لوگ ان لوگوں کو بیوقوف بن جانے کو یاد کر کے ان کا خوب مذاق بھی بنایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ 1 اپریل کے اس دن نے اور بھی زیادہ شہرت حاصل کی، اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ اسپین سے نکل کر یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گیا، یعنی ایشیا میں، پاکستان میں اور انڈیا میں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دن کو ایوائڈ کریں، جتنا ہو سکے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔